رسالاتي العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وإترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين. أحب الله من أحب حسينا. صلوات بر محمد وعلى محمد. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، حاضرین جشن و محفل میلاد ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. آج بڑی خوشیوں کی شب، اور جس طرح بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ آج کی شب مسکرانا، چہرے پہ رونق لے آنا اور آنکھوں کی چمک تک، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی عبادت ہے. اور اللہ رب العزت آج شب مسکرانے والے کو، حسین بن علی کی شب میلاد پر خوشی منانے والے کو مالک کائنات اپنی عبادت کا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے. میں بہت جلدی آپ کو انتظار نہیں کراتا، بہت جلدی سے میں آج کے میلاد اور اس پر مسرت محفل کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کہ سید الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی اول شافع اول مشفع توجہ حقیقت قرآن نبی فخر موجودات نبی. توجہ فرمانا، جیتے رہو حقیقت قرآن نبی، جیتے رہو حقیقت قرآن نبی فخر موجودات نبی. بارگاہ رب العزت سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، وہ مصطفیٰ، توجہ فرمانا، وہ مصطفیٰ بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی.
بڑی عظمت ہے سید الانبیاء کی، سمجھ رہے ہیں جملوں کو، یہ کام آئیں گے جشن میں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، وہ عظمتوں والے مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اوحید، توجہ، توریت میں اوحید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حیداری جشن منا لینا، طلاب، علماء، بزرگان سب تشریف فرما ہے۔ میں نے اس لیے اتنے سرکار رسالت کے القاب و آداب و کمالات و فضائل کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہی عظمتوں والے نبی، توجہ، عام محفل نہیں تھی، یہی عظمتوں والے نبی مسجد نبوی میں منبر پر خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی، شریعت کے احکام کو بیان کیا جا رہا تھا۔ خطیب محمد جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطیب سید المرسلین جیسا نبی تھا، نگاہ رسالت اٹھی، توجہ، نگاہ رسالت اٹھی، اس ہستی کے چہرے پہ جا کے رکی جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا، توجہ، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ جیتے رہو، جیتے رہو۔ جی نگاہ رسالہ، جیتے رہو، نعرہ حیداری، جن کے بارے میں مصطفیٰ نے، توجہ، جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، توجہ، شمس امامت پر حسین ابن علی کے چہرے پر، توجہ، جوانان جنت کے سردار کے چہرے پر، سنتے رہنا میرے ساتھ ساتھ جملے، اگر آپ کا طائر فکر پرواز کرے گا تو جشن بھی ہو جائے گا، محظوظ بھی ہو جائیں گے۔ جو لوگ جشن پڑھتے آج وہ نہیں پڑھنا، ایک نئے انداز کا جشن پڑھنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمانا میرے بھائیوں، طلاب بیٹھے ہو، میرے بزرگ علماء تشریف فرمائے، سب دعا دینے والے ہیں اور سب کی دعاؤں کا طالب رہتا ہوں، توجہ فرمانا بھائی، وہ آ رہے ہیں، توجہ، وہ آ رہے ہیں جس کو اپنے دوش پر بٹھا کر ساری دنیا کو محمد نے زیارت کرائی تھی۔ حیداری عبادت ہے، عبادت مولا علی کا بلند آواز سے نام لینا عبادت ہے، چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، میں آگے بڑھتا ہوں، توجہ فرمانا، مصطفیٰ کی نگاہ ہے، توجہ، مصطفیٰ کی نگاہ ہے، حسین ابن علی کے، اکیلا حسین نہ کہا کرو جی، ہمارے عزیز بار بار اکیلا نام لے رہے تھے، حسین ابن علی کہا کرو، ابا عبداللہ کہا کرو، جوانان جنت کا سردار کہا کرو، باب جنت کہا کرو، جتنی تعبیریں تبدیل کرو گے اتنا ہی آپ کی تقریر میں حسن بڑھتا چلا جائے گا، پتہ چلے گا کہ یہ حسین ابن علی کا عقیدت مند ہے۔ توجہ فرمانا، نگاہ رسالت حسین ابن علی کے چہرے پر ہے، چلتے چلتے حسین ابن علی مسجد نبوی میں آئے، پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، توجہ، ایک مرتبہ میں اپنی تعبیر میں پڑھا کرتا ہوں، ایک مرتبہ کیا ہوا، مسجد نبوی کی زمین نے وجود حسین کو چومنا شروع کیا۔ اوئے ہوئے ہوئے جی، اس سے اچھی تعبیر میرے پاس نہیں ہے، وجود حسین کو مسجد نبوی کی زمین نے، مقدس زمین نے چومنا شروع کیا، توجہ، جس نے لسان نبوت چسا کر حسین کو نبوت کے راز دیے تھے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جس نے حسین ابن علی کو راز نبوت عطا فرمائے تھے، ایک مرتبہ منبر کو چھوڑا، توجہ، نبیوں کے سردار نبی اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ، میرے ساتھ ساتھ ہے نا آپ کا طائر فکر، جی میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہو نا آپ، کہا عظمتوں والا نبی جس نے، توجہ، عظمتوں والے نبی نے جب حسین ابن علی کو اس انداز میں دیکھا، نبی نے خطبہ چھوڑا، خطبہ چھوڑ کر نبی الانبیاء آگے بڑھے، توجہ، ریحل رسالت کو بڑھایا، قرآن ناطق کو اپنی آغوش میں لیا، ہائے 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 ہائے، قدردان بیٹھے ہو، یا علی یا علی یا علی،
مصطفیٰ نے رحل رسالت کو بڑھایا، قرآن ناطق کو توجہ، قرآن ناطق کو پیغمبر نے اپنی آغوش میں لیا، مصطفیٰ آغوش میں لے کے آئے، منبر پر تشریف فرما ہوئے، توجہ، جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا مصطفیٰ نے انداز خطبہ بدلا، موضوع بدل دیا، قرآن کی آیات کی تلاوت ہو رہی تھی، شریعت بیان ہو رہی تھی، آداب و اخلاق سمجھایا جا رہا تھے، پیغام رسالت، توجہ، پیغام رسالت پہنچایا جا رہا تھا۔ محمد جیسے نبی نے ایک مرتبہ موضوع گفتگو کو بدلا، آغوش میں حسین محمد کے لب حرکت میں آئے، لب حرکت میں آ کے کہا میرے صحابیوں دیکھو، زیارت کرو، نگاہوں کو اٹھاؤ، ھذا حسین الفارفو، میری گود میں حسین آیا، اسے پہچان لو۔ اللہ اکبر، حیدری جیو جوان جیو، کہا میری آغوش میں صلوات، جی کہا ھذا حسین فارفوہ ونصروہ، توجہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو، وقت آ جائے تو اس کی مدد بھی کر لینا، توجہ فرمانا، وقت آ جائے تو اس کی مدد بھی کر لینا۔ عجیب قصیدہ پڑھا مصطفیٰ نے، کمالات حسین کے ہیں، فضائل حسین ابن علی کے ہیں، پڑھنے والے مصطفیٰ سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء نے حسین ابن علی کی، توجہ، حسین ابن علی کی عظمت کا پہلا جملہ ارشاد فرمایا، کہا دیکھو یہ وہ حسین ہے، ابوہ فی الجنہ و امہ فی الجنہ، اخوہ فی الجنہ و اختہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ و امتہ فی الجنہ، توجہ، محبہ فی الجنہ و محب محبیہ فی الجنہ۔ پیغمبر نے عجیب قصیدہ پڑھا، کہا پہچانو یہ حسین ہے، پہچانو یہ حسین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو، یہ وہ حسین ہے جس کا باپ بھی جنتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبر کی تعبیر ہے، جس کی ماں بھی خاتون جنت ہے، توجہ، جس کی بہن بھی جنت میں، جس کا بھائی بھی جنت میں، جس کا چچا بھی جنت میں، جس کی پھوپھی بھی، توجہ، جنت میں، حد ہو گئی۔ مصطفیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یہ وہ حسین ہے جس کا محب بھی جنتی، جس کے محب سے محبت کرنے والا بھی جنتی ہے۔ حیدری یا علی یا علی یا علی، یہ تو جملے میں نے آپ سے یاد کیے تھے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ آپ سب لوگوں سے میں نے یاد کیے تھے۔ جی کہا کہ اس کا محب، توجہ، وہ بھی جنتی، محبوں سے محبت کرنے والا بھی، اللہ اکبر، کیا مقام حسین ابن علی ہے، کیا عظمت سید الشہداء ہے، کیا عظمت دیوانان جنت کے سردار کی، کیا عظمت ہے، اس کے محبوں کا محب بھی، توجہ، جنتی ہے۔ اب ذرا انداز دیکھنا، حسین ابن علی کو سید الانبیاء نے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، یہی تعبیر ہے، اپنے ہاتھوں پر، پہلے آغوش میں تھے، اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، ہاتھوں پر بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں عجب التجا کی۔ پیغمبر یہ فرماتے ہیں میرے مالک، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میرے اللہ تو بھی حسین سے محبت کر۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ جملہ لیا ہی نہیں آپ نے آپ نے اپنے نورانی دلوں میں صفحہ دل پر یہ جملہ تحریر ہی نہیں کیا، نور قلم پر، کہا میرے مالک میں حسین کا محب ہوں۔ اللہ اکبر، پروردگار عالم تو بھی میرے حسین سے، توجہ، میرے مالک تو بھی میرے حسین کو اپنا محبوب بنا لے، میں یوں تعبیر نہ کہہ دوں، میرے مالک تو بھی میرے حسین کو میرے مالک اپنا محبوب بنا لے۔ یہ مقام حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے، توجہ، آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا، میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔ جی محب بھی جنتی، محبوں کا محب بھی جنتی، یہ سارے جنت میں جائیں گے۔ اب سمجھنا، ساری کائنات کی زینت ہے پیغمبر، لیکن عجب تعبیر میں ہم آپ کو دو چار جملے اگر ادھر ادھر بھی چلا جاؤں تو ذرا سمجھ لینا۔ جی عجب تعبیر ہے، عجب لفظ ہے، عجب انداز ہے۔ قرآن حکیم میں یہ جو لفظ
زینت آیا ہے، بزرگ بیٹھے ہیں قرآن حکیم میں یہ جو لفظ زینت آیا ہے اس کو قرآن نے بڑے عجب انداز میں بڑے لطیف پیرائے میں قرآن نے ہم تک پہنچایا ہے. مختلف ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ ہے نا لفظ زینت. بھائی قرآن میں کچھ موارد بیان کر دوں، مال اور بنون زینت حیات دنیا، جشن سناؤں گا گھبرائیں نہیں، زینت حیات دنیا ہے، مال بھی بنون بھی. توجہ، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے آسمان دنیا کو کواکب کے ذریعے، علماء کا مجمع ہے، کواکب کے ذریعے ہم نے زینت بخشی ہے. ہم نے اس دنیا کو، آسمان دنیا کو بروج کے ذریعے مزین فرمایا. یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں. پھر ایک مرتبہ عجیب لفظ استعمال کیا، قرآن نے کہا ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. بہت ساری 7-8 آیتیں ہیں، میں ان کا ترجمہ نہیں کر سکا، 2-3 آیتوں کا ترجمہ آپ تک پہنچایا. توجہ فرمانا. پھر قرآن آواز دے رہا ہے بھائی جو کچھ بھی زمین پر ہے، اللہ فرما رہا ہے ان جعلنا، ہم نے قرار دیا، ما علی الارض، جو کچھ بھی زمین پر ہے، زینت اللہ، ہم نے اسے زمین کی زینت بنا دیا ہے. یعنی عجیب تعبیریں ہیں بھائی، جو کچھ بھی زمین پر ہے اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے زمین کو مزین فرمایا. بروج ہے تو زمین کو زینت دینے والے ہیں، کواکب ہے کو زینت دینے والے ہیں، مال ہے تو انسان کی حیات کا زینت ہے، اگر اولاد ہے تو وہ بھی زندگانی کی زینت ہے. بس میں رسالت سجی ہوئی تھی، سارے اصحاب کبار تشریف فرما تھے، قرآن کی اتنی ساری آیتوں کی تلاوت کی گئی جن میں لفظ زینت کو ایک عجیب انداز میں استعمال کیا گیا. ایک انداز میں جب ان آیات کی تلاوت کی گئی، صحابی بس میں رسالت میں اٹھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، کائنات کی ہر شے کائنات کے لیے آپ نے زینت بنا دی ہے. یعنی قرآن میں زینت ہے کیونکہ قرآن مصطفیٰ نے تلاوت فرمایا. مال ہے تو زندگانی کی زینت ہے، اولاد ہے تو زندگانی کی زینت ہے، کواکب ہے تو آسمان دنیا کی زینت ہے، بروج ہے تو آسمان دنیا، میری طرف دیکھنا، آسمان دنیا کی زینت ہے. توجہ فرمانا، آسمان دنیا کی زینت ہے. جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ زمین کے لیے زینت ہے. کہا اے سید المرسلین، کیا ہو سکتا ہے کوئی ایسی ہستی ہمیں دکھا دیجئے، کوئی ایسا نور قدسی ہمیں دکھا دیجئے جس میں جمال کائنات بھی پایا جاتا ہو، حسن کائنات بھی پایا جاتا ہو. میرے ساتھ چلنا، جس میں ضوء شمس بھی پائی جاتی ہو، جس کے چہرے میں نور قمر بھی پایا جاتا ہو، حسن کائنات بھی پایا جاتا ہو، ضوء شمس بھی پائی جاتی ہو، نور قمر بھی جس کے چہرے میں پایا جاتا ہو. پیغمبر نے عجب جملہ ارشاد فرمایا، پیغمبر ارشاد فرماتے، سنو پھر جملہ فرمایا، زینت العرض الرجال و زینت الرجال. میں نے بہت بڑا نتیجہ دینا ہے، جو اس جملے پہ دعا دینا چاہے دے لینا. فرمایا زینت العرض الرجال و زینت الرجال علی ابن ابی طالب. پیغمبر نے یہ فرمایا اگر یہ ساری کائنات کی زینتوں کو دیکھتے جاؤ، کواکب کو دیکھ لو، بروج کو دیکھ لو، مال کو دیکھ لو، اولاد کو دیکھ لو، فرمایا یہ ساری کائنات کی زینت ہے، لیکن اس کائنات کی زینت وہ ہے جو مرد ہوتے، جو مرد ہوگا وہ دعا دے گا. اس کائنات کی زینت مرد ہے اور مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب ہے. جیتے رہو. ہاداری جی زینت العرض الرجال. توجہ، وزینت الرجال علی ابن ابی طالب. کائنات کی زینت کا نام ہے مرد اور مردوں کی زینت کا نام ہے علی ابن ابی طالب. میں نے بڑے موضوع پر جانا ہے. یہ جملہ تو تفنناً میں نے آپ کی عقیدت کو دیکھ کر، توجہ، آپ کی نور ولایت کو دیکھ کر، آپ کے چہروں کی رونق کو دیکھ کر میں نے یہ جملہ کہہ دیا. انسان اشرف المخلوقات ہے. سن لو، توجہ فرمانا، جو آیت میں نے پڑھی ہے، انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. پھر 4 جملے میں عرض کروں بھئی کائنات کی زینت کیا ہے؟ انسان. ساری مخلوقات میں سے دیکھ لو، انسان اشرف المخلوقات ہے. کائنات کی زینت انسان، انسان کی زینت اسلام، اسلام کی زینت ایمان. میں تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. جی کائنات کی زینت انسان، انسان کی زینت اسلام، اسلام کی زینت ایمان، ایمان کی زینت شیعت، شیعت کی زینت عبادت، عبادت کی زینت نماز، نماز کی زینت سجدہ.
اللہ اکبر، یہ قرآن ہے، یہ سارا قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے جی۔ میں پھر جملہ عرض کروں، آپ جناب ثانی زہرا جی یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان کا مصداق آپ سن لو، توجہ فرمانا۔ تفاسیر میں جو لکھا ہے، لیکن آغوش فاطمہ میں جہاں حسن ہے وہاں حسین بھی آئے، جہاں حسین آئے وہاں زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم بھی آئی۔ اللہ اکبر، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، توجہ فرمانا۔ لؤلؤ مرجان کا مصداق میں بتا رہا ہوں، آپ کی مرضی قبول کریں یا نہ کریں، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں۔ کائنات کی زینت انسان، انسان کی زینت اسلام، اسلام کی زینت ایمان، ایمان کی زینت شیعت، شیعت کی زینت عبادت، عبادت کی زینت سجدہ، سجدہ کی زینت علی ابن ابی طالب، اور علی کی زینت زینب کبریٰ۔ بہت پیچھے رہ گئے آپ۔ اللہ حیدری جی، علی ابن ابی طالب کی زینت کا نام ہے زینب کبریٰ۔ میں نے یہاں تک آپ کو پہنچانا تھا تاکہ لؤلؤ مرجان کا ایک مصداق آپ کو سمجھ آ جائے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس کا ایک مصداق سمجھ آ جائے۔ بس میری رسالت سجی ہوئی، سننا، بس میری رسالت سجی ہوئی، دیکھا حسین ابن علی آ رہے ہیں، پیغمبر نے عجب جملہ لبے، رسالت حرکت میں آئے، میرے ساتھ ہے نا میرے بھائیوں جی، حرکت میں آئے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض۔ اب اسی لفظ سے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، اور فضیلت کس کی ہے؟ آپ کے اور میرے مولا حسین ابن علی کی ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ مرحباً بکا یا زین السماوات والارض، لفظ پہ توجہ فرمانا، وہی لفظ ہے یا زین السماوات والارض۔ توجہ، حسین ابن علی باز میں رسالت میں پیغمبر نے سلام کیا، خوش آمدید، پیغمبر نے کہا ویلکم، خوش آمدید۔ پیغمبر نے جب خوش آمدید کہا، حسین ابن علی کو خطاب کر کے، توجہ، حسین ابن علی کو خطاب کر کے جب جملہ کہا اے آسمانوں اور زمین کی زینت حسین، میرا آپ پر سلام ہو۔ اللہ اکبر، پیچھے نہیں رہنا، پیچھے نہیں رہنا۔ کہا اے آسمانوں یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کی زینت حسین، توجہ، میرا آپ پر سلام ہو۔ ابی ابن کعب صحابی ہے، بہت قیمتی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، ابی ابن کعب صحابی ہے۔ جیسے ہی پیغمبر نے حسین ابن علی کو یہ خطاب کیا کہ مرحباً بکا یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کی زینت حسین، میرا آپ پر سلام ہو، صحابی اٹھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، کیا آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی آسمانوں اور زمین کی زینت ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا آپ کے ہوتے ہوئے بھی، توجہ، کوئی آسمانوں اور زمین کی زینت ہے؟ بھئی سیدھی سیدھی بات ہے، صحابی تھا، اٹھا کہا یا رسول اللہ، سید المرسلین آپ ہیں، امام الانبیاء آپ ہیں، اول شافع آپ ہیں، اول مشفع آپ ہیں، قائد المرسلین آپ ہیں، فخر موجودات آپ ہیں، زینت کائنات آپ ہیں، حقیقت قرآن آپ ہیں، کیا آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی آسمانوں اور زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی ابی ابن کعب نے اللہ کے نبی سے یہ کہا کیا آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی زینت آسمان اور زمین ہو سکتا ہے؟ سرکار رسالت نے عجب جملہ ارشاد فرمایا سنو، فرمایا حسین امام غیر وہن و عز و فخر، خدا کی قسم اتنا قیمتی جملہ پیغمبر نے فرمایا سنو، تمہیں کیا پتا میرے حسین کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابی ابن کعب صحابی کو سرکار رسالت نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، توجہ، تمہیں کیا معلوم میرے حسین کا مقام کیا ہے، میرے حسین کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا حسین امام سفینۃ النجات، امام غیر وہن، فلجو فخر و عز و فخر۔ سرکار رسالت نے فرمایا یہ حسین وہ ہے جو سفینہ نجات ہے، یہ حسین وہ ہے ایسا امام جو درجہ مقام عصمت پر، توجہ، فائز ہے۔ پیغمبر نے دو لفظ استعمال کیے، کہا عزن و فخرن، کہا سنو ابی ابن کعب، سنو ابی ابن کعب، میں محمد
ساری کائنات کے لیے عزت بھی ہوں فخر بھی ہو. یہ حسین مجھ محمد کے لیے عزت بھی ہے فخر بھی ہے. حیداری فہم میں ساری کائنات کی عزت ہوں, میں ساری کائنات کے لیے فخر ہوں, اور اگر کوئی ذات میرے لیے باعث عزت ہے, اگر کوئی ذات میرے لیے کوئی ہستی باعث فخر ہے تو وہ کون ہے؟ وہ میرا حسین ہے. اللہ اکبر. امام غیر واہن عز و فخر, یہ میرے لیے عزت بھی ہے میرے لیے فخر بھی ہے. توجہ فرمانا, یہ میرے لیے عزت اور میرے لیے فخر ہے. اتنا بلند معیار کہ یہ ایک حدیثیں ہیں, جو حدیث میں نے عام طور پہ بچے جانتے بھی ہیں کہ حسین منی و انا من حسین احب اللہ من احب حسین. پیغمبر نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے, میں حسین سے, اور جو حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے, جو بھی محبت کرتا ہے, من احب حسینا, جو بھی محبت کرتا ہے, اللہ فرما رہا, پیغمبر فرما رہا احب اللہ, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. توجہ, یعنی دیکھو معیار دیکھنا, اگر قدر فرمائی آپ نے, معیار دیکھنا, یعنی جو بندہ محب حسین ہے وہ محبوب پروردگار ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, جو بندہ محب حسین ابن علی ہے وہ محبوب پروردگار ہے. اس سے اور بڑا رتبہ کیا لینا چاہتا ہے محب حسین؟ جو محب حسین وہ محبوب پروردگار ہے. اب جب یہ نعمت, یہ حسین آغوش فاطمہ میں آئے, توجہ فرمانا, آغوش فاطمہ میں جب آئے, لما ولد الحسین ابن علی علیہ السلام وَكَانَ مَوْلِدُهُ عشیۃ الخمیس لیلۃ الجمعہ. توجہ فرمانا, میں اب جشن پڑھنے لگا ہوں. یہ نعمت کب ملی اہل بیت کے گھر میں؟ حسین ابن علی اللہ کی نعمت بن کر کب تشریف فرما ہوئے؟ توجہ فرمانا, کب تشریف فرما ہوئے؟ کہا لما ولد الحسین ابن علی علیہ السلام کان مولدہ عشیۃ الخمیس لیلۃ الجمعہ. شب جمعہ تھی جب فاطمہ کی آغوش میں حسین ابن علی تشریف فرما ہوئے. عشیۃ الخمیس لیلۃ الجمعہ یہ تعبیر ہے, یعنی شب جمعہ تھی جب حسین ابن علی تشریف فرما ہوئے. اب ذرا اپنے ذوق سماعت کو بیدار کرنا, ہاتھ ذرا کھول کے بیٹھنا. اگر چند جملے جشن کے آپ کی سماعتوں تک میں پہنچانا بھی چاہتا ہوں, اگر آپ سننا بھی چاہتے ہیں. جب حسین ابن علی, عظمت آپ نے سمجھ لی, جب حسین ابن علی دنیا میں تشریف لے آئے, تعبیر عجیب ہے. اوحى اللہ تعالی, اللہ نے وحی کی, الی خازن النیران ان اخمد النیران بکرامت مولود ولد لمحمد فی دار الدنیا. جب حسین ابن علی دنیا میں آئے, مالک کائنات نے, اب ذرا کھول کے سننا, مالک کائنات نے جہنم کے داروغوں کو اللہ نے پیغام پہنچایا. وہ جہنم جب سے اللہ نے خلق فرمایا بھڑک رہی ہے, شعلے اٹھ رہے ہیں, کبھی بجھی نہیں ہے. آدم آئے جہنم بھڑکتی رہی, نوح آئے جہنم بھڑکتی رہی, سارے نبی آئے, حتیٰ میں اگر جسارت نہ ہو تو سارے امام بھی آئے, جہنم شعلہ ور رہی, بھڑکتی رہی. جب حسین ابن علی آئے تو اللہ رب العزت نے جہنم کے دروغوں کو پیغام پہنچایا. پیغام پہنچا کر اللہ نے فرمایا کہ اس مولود کے احترام میں جو محمد کے گھر میں آیا ہے, میں اللہ کہہ رہا ہوں آج جہنم کو بجھا دو.
جشن سننا ذرا. حیدری. پھر مالک کائنات نے، توجہ فرمانا، پھر مالک کائنات نے اوحا اللہ الی خازن الجنان. توجہ فرمانا، جہنم کے دروغوں کو بھی اللہ نے پیغام پہنچایا. پروردگار متکلم ہے، پیغام پہنچا دیا. توجہ فرمانا، مالک نے جہنم کے دروغوں کو پیغام پہنچایا. آج حسین آیا ہے، جہنم بجھ جانی چاہیے، خاموش ہو جانی چاہیے. خدا کی قسم آپ سارے صاحب علم و معرفت، صاحب فکر و تدبر و فہم و فراست بیٹھے ہیں. جہنم میں کون جلتا ہے؟ توجہ، جہنم میں کون جل رہا ہے؟ جہنم میں علی ابن ابی طالب سے بغض رکھنے والا، اولاد علی سے بغض رکھنے والا جہنم میں، میرے بھائیو جہنم میں جل رہا ہے. فرعون جہنم میں، حامان جہنم میں، ابو جہل جہنم میں، ابو لہب جہنم میں، جتنے بڑے بڑے کافر تھے وہ سارے کے سارے جہنم میں، جہنم میں جل رہے ہیں. میں حیران ہو گیا جب حسین ابن علی آئے، مالک کائنات نے جہنم کے دروغوں کو حکم دیا کہ جہنم کی آگ کو بجھا دو. عجیب، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے کہ فرعون و حامان، ابو جہل و ابو لہب جیسے توجہ کافروں کے لیے بھی حسین کی آمد کے لحظہ میں اللہ نے جہنم کے عذاب کو اٹھا دیا. سمجھ آ گئی بات کی کہ محب حسین کیوں فخر کرتا ہے. اس لیے تو فخر کرتا ہے کہ جب میرے آقا کے آنے سے کافروں کو عذاب میں ایک لحظہ ہی صحیح تخفیف مل جاتی ہے تو محب حسین کو جہنم کیا کہے گی. بہت قیمتی بات کر دی میں نے آپ کے سامنے، بہت بڑا لمحہ فکری ہے آپ لوگوں کے لیے. کہا کہ جہنم کی آگ کو بجھا دو. کون آیا ہے آج دنیا میں؟ توجہ، لکرامت مولود ولد لمحمد فی دار الدنیا کا جو محمد کے لیے ہم نے مولود بھیجا ہے، اس کے احترام میں، اس کی عزت میں آج جہنم کو بجھا دو. پھر وَأَوْحَا اِلَى خَازِنِ الْجِنَانِ. اب ذرا ذوق سماعت کو بیدار کرنا. وَأَوْحَا اِلَى خَازِنِ الْجِنَانِ، جیسے جہنم کے دروغوں تک پیغام پہنچا، مالک کائنات نے بالکل اسی طرح سے جنت کے دربان کی طرف بھی، جو ملائکہ جنت کے خازن الجنان ہے، دربان جنت جو ہے، ان کے لیے رضوان جنت جو ہے، ان کی طرف بھی اللہ رب العزت نے توجہ پیغام پہنچایا. کیا؟ ان زخرف الجنانا، توجہ، ان زخرف الجنانا لکرامت مولود ولدا لمحمد فی دار الدنیا. پھر جنت کے فرشتوں کی طرف بھی اللہ نے پیغام دیا، کہا اے جنت کے فرشتوں، میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں، آج ہم نے محمد کی آغوش میں دوسرا محمد اتارا ہے. اوئے ہوئے 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 بھائی، آنا من حسین حسین منی، سمجھو تو صحیح نا کہ میں نے آج محمد کو محمد عطا فرمایا ہے. توجہ، میں نے اپنے حبیب کو آج حسین ابن علی عطا فرمایا ہے. مجھے یہ بتاؤ جنت کتنی حسین ہوگی؟ حد سے زیادہ حسین ہوگی. توجہ، حد سے زیادہ حسین ہوگی، جس میں نہریں چل رہی ہیں، حور العین نہر کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی ہے، جس میں چشمے ابل رہے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، درخت سایہ کر رہے ہیں، بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے. جنت سے بڑھ کر کوئی اور توجہ، کوئی اور مخلوق حسین ہی نہیں ہے. اللہ نے اسے حسین ہی اتنا بنایا ہے. لیکن اللہ نے حسین ابن علی کے مولد پر، مولد حسین پر رضوان جنت کو اللہ رب العزت نے پیغام دیا. کہا اللہ فرما رہا ہے اس حسین جنت کو، حسین کی آمد کو اور بھی حسین بنا دو. نہیں پیچھے رہو گے تو میں اگلے جملے نہیں سناؤں گا. کہا اس حسین جنت کو حسین کے آنے پر توجہ اور بھی توجہ حسین بنا دو، اور بھی حسین بنا دو. یعنی حسین وہ باعظمت ہے. صرف آج آپ نے فاخرہ لباس نہیں پہنا، بلکہ مالک کائنات نے جنت کو بھی فاخرہ لباس پہنایا ہے. اللہ اکبر.
اللہ اکبر کہ جنت کو بھی آج سجا دو. اگلا جملہ سننا, وَأَوْحَى إِلَى الْمَلَائِكَةِ, میرے ساتھ ساتھ ہو نا. اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بھی پیغام دیا. قوموا صفوفا بالتسبیح والتحمید والتمجید والتکبیر. مالک کائنات نے حسین ابن علی کی آمد پر, توجہ, مالک کائنات نے ملائکہ کو پیغام دیا, فرشتوں کو, ملائکہ کو اللہ نے پیغام دیا. قوموا صفوفا, صف بنا کے کھڑے ہو جاؤ. ملائکہ کو, حیران ہوا میں یہ جملے پڑھ کر, قوموا صفوفا, صفے بنا کر کھڑے ہو جاؤ. کیا کریں؟ اچھا ملائکہ کا کام کیا ہے؟ کچھ حالت قیام میں, کچھ حالت رکوع میں, کچھ حالت سجدہ میں. یہی کہا تھا نا میرے مالک تسبیح چاہیے تو ہم کرتے ہیں, تقدیس چاہیے تو ہم کرتے ہیں. میرے مالک ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہے. توجہ فرمانا, یہی کہا تھا نا میرے مالک ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے حاضر ہیں, کافی ہیں, یہی کہا تھا نا. لیکن ادھر پیغام کیا آ رہا ہے؟ چونکہ میرا حسین آیا ہے, اللہ کی طرف سے ملائکہ کو پیغام ہے, قوموا صفوفا بالتسبیح والتحمید والتمجید والتکبیر. اللہ فرما رہا ہے میرا حسین آیا ہے, تم پہلے بھی میرا ذکر کرتے ہو, وہ صرف میرا ذکر ہے. آج مجھے حسین کی مبارک دینے کے لیے میری تسبیح کرو. اوئے ہوئے 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 ہوئے, جیتے رہو. آج حسین کی مبارک دینے کے لیے, حسین ابن علی کی مبارک دینے کے لیے میری تسبیح کرو, میری حمد بیان کرو, میری بزرگی اور میری عظمت کا اعتراف کرو, میری کبریائی کو, توجہ, میری کبریائی کو بیان کرو. میں بڑا حیران ہوا, مالک یہ پہلے بھی تو تیرا ذکر کر رہے تھے, یہ پہلے بھی تو تیری تسبیح و تقدیس کر رہے تھے, پہلے بھی تو تیری کبریائی کے یہ قائل تھے, آج کیا ہو گیا؟ کہا پہلے میرا ذکر کرتے تھے, صرف محبت پروردگار میں. آج میں اللہ یہ چاہتا ہوں یہ صفے بنا لے, میرا ذکر کرے. توجہ, یہ صفے بنا لے, آج ذکر کرے تو حسین کے خدا کا سلامی دے, تو خدا کے حسین کو. بہت پیچھے رہ جاتے ہیں آپ جی. ذکر اس طرف, سلامی اس طرف ہو رہی ہے. ملائکہ, پھر اللہ نے کیا کیا جی؟ 4 جملے میں نے اور پڑھنے ہیں, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے جی. علماء میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے, تھوڑا تھوڑا پڑھ لینا چاہیے. انشاءاللہ تفصیلی جشن بھی آپ کو ظاہر سنانا ہے, ایک موقع اور ملے گا جب آپ کے چہروں کی زیارت انشاءاللہ ہو جائے گی. بہرحال جملہ سننا, وَأَوْحَى إِلَى حُورِ الْعِينِ, ملائکہ جہنم کی طرف بھی پیغام, رضوانان جنت کی طرف بھی پیغام, ملائکہ کو بھی پیغام ہے نا. پیغام کس پر؟ حسین ابن علی کی آمد پر. ملائکہ کو بھی پیغام. اچھا خود لفظ حور جی ہر نماز دعا نہیں منگ دے, وَزَوِّجْنَا بِالْحُورِ الْعِينِ, وَزَوِّجْنَا. میں نماز پڑھاتا تھا نا, کئی دن میں یہ دعا مانگتا رہا, علماء بیٹھے ہیں وَزَوِّجْنَا بِالْحُورِ الْعِينِ, تو کئی دن اتفاق ایسا ہو گیا کہ وہ دعا میں نے نہیں مانگی. تو مسجد کی پہلی صف میں ہمارا ایک بابا جان بیٹھتے تھے, بزرگ تھے, سفید ریش تھے. ایک دن کندھا ہلا کے کہتے ہیں, مولانا صاحب وہ جو خوبصورت آنکھوں والی حوروں کی دعا مانگتے تھے وہ آج کل کے وہ چھوڑ دی ہے. اچھا جی, اللہ رب العزت نے حور العین کی طرف بھی پیغام پہنچایا جی. حور العین کی طرف, وَأَوْحَى إِلَى حُورِ الْعِينِ تَزَيَّنًا وَتَزَاوُرًا. عجیب جملے ہیں, یہ تعبیر ہے. حوروں کو اللہ کہہ رہا ہے جو خود لفظ حور حسن کی دلیل ہے. لفظ حور خود حسن کی دلیل ہے. حوروں کو کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو بناؤ, سنوارو, سنگار کرو. اپنے آپ کو مزین کرو, بناؤ, سنگار کرو, اپنے آپ کو سجاؤ. حوروں کو کہا جا رہا ہے میرے مالک تیری جنت میں ہیں, ہم حوریں ہیں,
اپنے آپ کو سجا لیا. توجہ, ظاہر حکم پروردگار تھا, اپنے آپ کو سجا لیا. کہا سجا کے کہاں جائے؟ کہا تزاورن, کہا آج جنت چھوڑو, چلو علی کے گھر میں حسین کی زیارت کر کے آؤ. اوئے ہوئے 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 ہوئے, اپنے آپ کو سجاؤ اور جاؤ. توجہ, اور جاؤ, توجہ میرے بھائی, جاؤ حسین ابن علی کی زیارت کر کے آؤ. ملائکہ کو بھی اللہ جشن منانے کا حکم دے رہا ہے, حور العین کو بھی بناؤ شکار کرنے کا حکم دے رہا ہے. سمجھ آ گئی بات کی کہ حسین ابن علی کا جشن وہی مناتے ہیں جن کی طینت ملائکہ سے ملتی ہے. ابلیس کو کیا پتا عبادت کیا ہوتی ہے, محبت حسین کیا ہوتی ہے. بہت قیمتی جملہ ہے. جن کی طینت ملائکہ سے ملتی ہے وہی حسین ابن علی کا جشن مناتے ہیں, انہی چہروں پر رونق نظر آتی ہے. اچھا جی, رضوان جنت کی طرف, ملائکہ کی طرف, حور العین کی طرف, مالک کائنات نے حسین کی آمد پر وہی لفظ اوحا استعمال ہوا, یعنی پیغام اللہ نے پہنچایا. اب چونکہ توجہ فرمانا, سید الشہداء آئے تھے, یہ بھی عظمت کے باب میں آج پڑھ لو. سید الشہداء آئے تھے, اللہ رب العزت نے سید الملائکہ کی طرف عجب انداز میں وحی فرمائی. سید الملائکہ کی طرف عجب انداز میں مالک کی طرف سے پیغام آیا. وَأَوْحَى إِلَى جِبْرِيلَ أَنْ أَنزِلْ عَلَى محمد. اللہ رب العزت نے جبرائیل کی طرف وحی کی, جبرائیل آج مصطفیٰ کے گھر میں حسین آیا ہے, اپنا مقام چھوڑو اور چلو مصطفیٰ کی خدمت میں جا کے مبارک پیش کرو. ان انزل الی نبی محمد, محمد نبی کی طرف, مصطفیٰ کی طرف, میرے ساتھ رہنا, مصطفیٰ کی طرف چلو. کیسے چلیں؟ عجیب جملے ہیں. مَعَ الف قبیل من الملائکۃ وفی کل قبیل الف الف ملک. کہا جبرائیل میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں, اپنے مقام کو چھوڑو, مصطفیٰ کو مبارک دینے کے لیے چلو. کہا اکیلے نہ جانا, سید الملائکہ ضرور ہو, تمہاری عظمت ضرور ہے, لیکن آج مصطفیٰ کے پاس جیسے وہی لے کے جاتے تھے, اکیلے محمد کے پاس نہ جانا, بلکہ ہزار ہزار ملائکہ کے لشکر اپنے ساتھ لے کر جانا. ما الف قبیل من الملائکہ, ہزار ہزار ملائکہ کے لشکر لے کے جانا. وفی کل توجہ قبیل الف الف ملک, اور پھر جتنے بھی گروہ بنائے ہر گروہ میں ہزار ہزار لاکھوں کی تعداد میں ملائکہ ہونے چاہیے. پہلے جبرائیل کیسے آتا تھا؟ پرواز کر لیتا تھا, پرواز کر کے فاصلے مٹا دیتا تھا, محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں قرآن لے کے آتا تھا, آ کے باتیں کرتا تھا, مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتا تھا. توجہ, آج اللہ رب العزت نے حکم دیا, نہیں اب پہلے انداز میں نہیں جانا ہوگا, آج انداز بدل کر جانا ہوگا. فرمایا یلقا علی خیول مسرجا ملجما. توجہ, مسرجا ملجما علی قباب من الدر. جو ابھی تک دعا نہ دے سکا اب دعا دینا. کہا جبرائیل میں اللہ حکم دے رہا ہوں, میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ آج پرواز کر کے نہیں جانا, آج جنت سے گھوڑے لے لو, سواریاں لے لو, جنت سے سواریاں لے کر ایسی ان کی زینے ہونی چاہیے جن پر موتی جڑے ہو, لگام ایسی ہونی چاہیے جن پر جنت کے در و موتی لگے ہوئے ہونے چاہیے. اللہ اکبر. بات نہیں پہنچ سکی, آج پرواز کر کے نہیں جانا, آج جنت کی سواریاں لو, آج جنت کی سواریاں لے کر. توجہ, مسرجن جن کی زینے, توجہ, جنت کے موتیوں سے مزین ہوں,
علیہ قباب من الدر کا مطلب یہ ہے کہ جن کی زینے جنت کے موتیوں سے مزین ہوں، توجہ فرمانا، جن کی لگاموں پر بھی جنت کے موتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں، توجہ فرمانا، لگے ہوئے ہوں۔ پھر اللہ ایک اور جملہ، ایک اور پیغام ہے جبرائیل کی طرف، کہا معہم ملائکتن، ان ملائکہ کے ساتھ اور ملائکہ بھی لے آؤ، یقال لہم روحانیون، جن ملائکہ کا مقام بڑا بلند ہے، جس طرح معاشرے میں کہتے ہیں یہ بندہ بڑا روحانی ہے، توجہ، یہ بندہ بڑا روحانی ہے، یہ بندہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لشکر بھی آ گئے، لشکر میں بندے بھی آ گئے، توجہ، لشکر میں ملائکہ بھی آ گئے، ملائکہ کے ساتھ اللہ نے فرمایا ایسے ملائکہ لے آؤ جن کو روحانیون کہتے ہیں، یعنی سب ملائکہ سے لطیف بھی ہے، اللہ کی تقدیس میں بھی بے مثال ہے، اللہ کی تسبیح میں بھی بے مثال ہے۔ کیا کرے؟ اللہ فرما رہا ہے بِعَيْدِهِمْ سُرُجٌ مِّنَ النُّورِ، محمد کے گھر حسین کی ولادت کی مبارک دینے ایسے نہ جانا، لشکر لے کے جانا، یہ ملائکہ جو سب سے افضل ہے ان کے ہاتھوں میں نور کے چراغ دینا، پھر حسین کی زیارت کے لیے جانا۔ فرمایا سورج من النور، یہ ملائکہ جن کو روحانیون کہتے ہیں، یقال لہم روحانیون، ان کے ہاتھ میں، توجہ، ان کے ہاتھ میں نور کے چراغ دینا، اللہ اکبر، ان کے ہاتھ میں نور کے چراغ دینا، نور کے چراغ دے کر، توجہ، نور کے چراغ دے کر پھر حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جانا۔ بس صرف 5 منٹ کا 10 منٹ کا جشن اور رہ گیا، جس نے عبادت کرنی ہے کر لے، توجہ فرمانا۔ ادھر ملائکہ چلے، حور العین چلی، جنت سجی، جہنم بجھی، اللہ اکبر۔ کون آیا؟ حسین آیا، حسین، حسین ابن علی دنیا میں آیا، ملائکہ مبارک کے لیے چلے، جنت سجی، جہنم بجھی، حور العین نے اپنے آپ کو بناؤ سنگار کیا، حور العین نے اپنے آپ کو سجایا، ادھر جبرائیل لشکر لے کر چلا، سید الانبیاء نے عجب حکم دیا، کہا یا علی، یا علی، دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، مبارک بادی دینے والوں کی مبارک لے لو۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جیتے رہو جیتے رہو، مبارک بادی دینے والوں کی مبارک لے لو۔ آپ بھی آئے ہیں نا مبارک دینے کے لیے، یا چہرے اترے ہوئے ہیں؟ نہیں، چہرے اترے ہوئے تو نہیں ہونے چاہیے جی، توجہ فرمانا، کیونکہ بعض بندیاں دے منہ تے عید والے دن 12 بجے ہوئے ہوندے نے، تسی کہتے ہیں انہاں سے تو نہیں نا۔ اچھا چلو، بہرحال ادھر ملائکہ چلے، توجہ، ادھر سید الانبیاء نے سید الاوصیاء کو حکم دیا، توجہ، در عصمت پر کھڑے ہو جاؤ، دہلیز عصمت پر، توجہ، علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے، مبارک بادی دینے والے آتے رہے، ایک لشکر آیا، دوسرا لشکر آیا، میں کہاں تک پڑھوں؟ بہت زیادہ پڑھ سکتا ہوں، توجہ، لشکر آتے گئے، علی ابن ابی طالب کو مبارک دیتے گئے، جب رات کا کافی حصہ گزر گیا، شب جمعہ تھی، جب رات کا کافی عشیہ تھا، عشیت الخمیس لیلت الجمعہ، پہلا جملہ میں نے یہی کہا تھا، شب جمعہ تھی، جب حسین ابن علی آئے تھے، علی جیسا امام ہے، مصلی عبادت پر رات گزارنے والا علی، آج حسین کی مبارک بادی لینے کے لیے دہلیز فاطمہ پہ، توجہ، دہلیز عصمت پر آج علی کھڑا ہے، لشکر آتے گئے، لشکر آتے گئے، مبارک بادیاں دیتے گئے، جب رات کا بہت حصہ گزر گیا، کسی نے آ کے علی ابن ابی طالب کو مبارک بھی دی، مبارک دے کر کہا یا علی، حسین جو آیا ہے کتنی مبارک بادیاں لے چکے ہو؟ تعداد تو بتاؤ، سنو میرے بھائیو، تعداد تو بتاؤ کتنی مبارک بادیاں لے چکے ہو؟ علی نے کہا تعداد کو چھوڑو، بس ایک جملہ میرے آقا علی ابن ابی طالب نے کہا، جب سے میں اپنے سردار مصطفیٰ کے حکم سے دہلیز خانہ پر کھڑے ہو کر حسین ابن علی کی مبارک بادیاں لے رہا ہوں، صاحب کتاب نے لکھا، بڑی پکی بات کی، صاحب کتاب نے لکھا، علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں 90,000 زبانوں میں صرف آسمان والوں کی مبارک بادیاں لے چکا ہوں۔
اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، زمین والے تو کجا کہا اتنی زبانوں میں 90,000 توجہ زبانوں میں، تعداد نہیں بتائی، صرف زبانیں بتائی ہیں، اتنی بولیاں بولنے والوں نے، اتنی زبانوں والوں نے، توجہ 90,000 زبانیں بولنے والوں نے آج مجھے حسین کی مبارک، توجہ حسین ابن علی کی مبارک بادی دی۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جس عبادت تک آپ کو پہنچانا چاہتا تھا، جو دلوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتا تھا، وہ آ گئی، آنکھوں میں چمک آ گئی، لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، توجہ چہرے پر رونق آ گئی۔ بس آخری جملہ سن لو، آئے ہو نا کچھ لے کے جانا۔ اب توجہ فرمانا، جبرائیل لشکر لے کر، کیسا لشکر تھا؟ ٹھیک کیسا لشکر تھا؟ ما الف قبیل من الملائکہ وفی کل قبیل الف الف ملک۔ میں تو پڑھ چکا ہوں نا بھئی، ہزار لشکر ملائکہ کا، ہر لشکر میں ہزار فرشتہ تھا جی، کوئی کمپیوٹر سائنس کا آج آدمی بھی نہیں گن سکتا۔ توجہ فرمانا، ہزار فرشتہ تھا، یہ پورا لشکر آ رہا ہے آسمان سے زمین کی طرف، توجہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ کسی وادی میں ایک فرشتہ معتوب تھا، وہیں پڑا ہوا تھا، توجہ فرشتہ پڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ آواز دے کر کہتا ہے جبرائیل حل قامت القیامہ، کہا آج سارے آسمان والے زمین کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، توجہ فرمانا، میں آخری جملے کہہ رہا ہوں، جس نے عقیدت کا اظہار کرنا ہوگا وہ انہی جملوں پہ کر لے گا، باقی آرے کا اپنا مقدر ہے۔ کہا کیا قیامت آ گئی ہے؟ یہ جو سارے آسمان والے، توجہ یہ جو سارے آسمان والے آسمان کو چھوڑ کر زمین کی طرف جا رہے ہو، کیا قیامت آ گئی ہے؟ جبرائیل نے کہا نہیں، قیامت تو نہیں آئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ توجہ، کہا آج اللہ نے مصطفیٰ کو حسین دیا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آج علی کے گھر میں فاطمہ کی آغوش میں سبت اصغر نبی حسین ابن علی آیا ہے۔ کہتا ہے مقام کیا ہے؟ کہتا ہے عظمت کیا ہے؟ کہا مقام اتنا ہے اس کا واسطہ دیا جائے تو اللہ کبھی اس کے واسطے کو رد نہیں کرتا ہے۔ میری اپنی تعبیر عبارت اور ہے جی، اس واسطے کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ کہا اچھا، جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا میرا بھی سلام کہہ دینا، میری طرف سے بھی مبارک کہہ دینا۔ پھر ایک عجیب جملہ کہا، کہتا وہ بالحق الحسین، کہا جبرائیل میں معتوب ضرور ہوں، زیر عتاب ضرور ہوں، لیکن تجھے اسی حسین کا واسطہ مجھے بھی در مصطفیٰ پہ لے کے چلو۔ اللہ اکبر، تجھے اسی حسین کا واسطہ مجھے بھی در مصطفیٰ پہ، میرے ساتھ رہنا، مجھے بھی در مصطفیٰ پہ لے کے چلو۔ جبرائیل نے پر بچھائے فطرس کو اٹھایا، در مصطفیٰ کے لے کے آیا۔ توجہ فرمانا، در مصطفیٰ پہ لے کے آیا، در مصطفیٰ پہ نسبت کی بات ہے، در مصطفیٰ پہ لے کے آیا، فطرس کو در دولت پہ چھوڑا۔ جبرائیل بارگاہ رسالت میں پہنچے، سلام بھی کیا، ہدیہ تبریک بھی پیش کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، ادھر شفیع آیا ہے، ایک مریض لے کے آیا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ، وہ زمین کا نہیں آسمان کا ہے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اس لیے لے کے آیا ہوں، اس نے کہا تھا تجھے حسین کا واسطہ مجھے لیتے جاؤ۔ اوئے ہوئے ہوئے، تجھے حسین کا واسطہ بحق الحسین مجھے لیتے جاؤ۔ لے آئے، سلام بھی پہنچایا، پیغام بھی پہنچایا۔ توجہ، اللہ کے نبی نے فرمایا لے آؤ۔ فطرس کو جبرائیل لے کے چلے، حسین کے بارے میں فطرس آ گیا، اب مقام دیکھنا۔ کہا یہ معتوب ہے، اس پر عتاب ہے۔ کہا حسین کے وجود سے نہیں، اس کو گہوارے سے مس کرو۔ ہائے 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 ہائے، ذات سے نہیں، اس کو گہوارے سے مس کرو۔ توجہ فرمانا، گہوارے سے مس کیا، مس ہونا تھا، عتاب اٹھا، پرواز شروع ہو گئی۔
فطرس پرواز کر رہا ہے، ملائکہ بھی جا رہے ہیں، فطرس بھی پرواز کر رہا ہے. کہتا من مثلی، کون ہے جو میرے جیسا؟ اللہ اکبر. آخری جملہ ہے میرا، کون ہے جو میرے جیسا؟ ملک کہتے ہیں یہی تکبر نے تو تجھے مارا تھا، آج پھر وہی بات، کون میرے جیسا؟ کہتا ہے سنو جبرائیل، پہلے جب تکبر کیا تھا تو دلیل نہیں تھی، آج فخر کر رہا ہوں دلیل ہے. کہ من مثلی انا عتیق الحسین. کہتے کون ہے میرے جیسا؟ میں وہ ہوں جسے حسین نے آزاد کروایا ہے. بس سمجھ آ گئی بات کی کہ حسین ابن علی کی عظمت یہی ہے کہ جو بھی منسوب ہو گیا حسین سے اس کا مقدر بھی سمر جاتا ہے اور وہ در جنت پر بھی آ جاتا ہے. پیغمبر نے عجیب حدیث ارشاد فرمائی تھی. پیغمبر نے فرمایا تھا ان الحسین باب من ابواب الجنہ. آپ کہیں گے یہ کیسی حدیث ہے؟ وہ تو جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ تو مالک جنت ہیں، وہاں تو ان کی سرداری ہے. آپ کہتے ہیں باب الجنہ ہے، حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. بس آخری بات، اس کو جب میں نے ایک اور رخ سے دیکھا، ایک اور رخ سے جب دیکھا کہ وہ تو سردار جنت ہے، لیکن ادھر پیغمبر فرما رہے ہیں ان الحسین باب من ابواب الجنہ. سمجھ آ گئی بات کی، توجہ، سمجھ آ گئی بات. جو بھی حسین ابن علی کا میلاد منانے کے لیے، جو بھی حسین ابن علی کا میلاد منانے کے لیے جہاں بھی بیٹھتا ہے اس کو یہ چٹائی نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے میں در جنت پر بیٹھا ہوا ہوں. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا الہ العالمین یا رب العالمین. محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہمارے ذکر کو